بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج بتاریخ 30 نومبر سن 2020 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 437 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 5 کے سوالات۔ شیخ محترم، پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب جو دعا پڑھی جاتی ہے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، یہ والی جو دعا ہے نماز میں کب پڑھیں گے، یا اس کا وقت کوئی متعین ہے، یا کبھی بھی یہ دعا نماز میں پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، صحیح مسلم کی یہ جو حدیث ہے اس سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جو کھڑے ہوتے تو اس میں دونوں احتمال ہے کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے یعنی تکبیر کہنے سے پہلے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ جب آپ تکبیر کہتے تو یہ دعا پڑھتے انی وجہت وجہ الذی، یعنی جس طریقے سے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک یا اللہم باعد بینی وبین خطایا، تو دونوں کا احتمال ہے اور دونوں پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ ثنا کا بدل بن سکتی ہے؟ ہاں، ثنا کا بدل یہ بھی بن سکتی ہے، اللہم باعد بینی وبین بن سکتی ہے نا، اور اس کے بعد اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ یہ بھی بن سکتی ہے۔ جو دعائیں ہیں ثنا کا بدل بن سکتی ہے، یعنی یہ پڑھنے کے بعد ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر؟ نہیں۔ تو جو لوگ نماز سے پہلے پڑھتے ہیں یعنی تکبیر سے پہلے پڑھتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ تو ٹھیک، کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں، اگر کوئی تکبیر سے پہلے پڑھ لے تو پھر وہ ثنا پڑھے گا یا نہیں پڑھے؟ تو پھر پڑھے، یہ بات واضح رہنی چاہیے۔ ہمارے بہت سے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ثنا کا پڑھنا نماز کے واجبات میں سے ہے، نماز کے واجبات میں نہیں ہے، یہ کیا ہے، سنن میں سے ہے۔ اگر چھوٹ گئی یا چھوڑ دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اگر پڑھنا چاہتا ہے ثنا تو پڑھے گا۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ ہمارے علاقے میں عورت کی ولادت کے بعد اس کو یعنی 6 دن تک الگ بستر کیا جاتا ہے، یعنی بستر پہ رکھا جاتا ہے، اس کے پاس آگ جلائی جاتی ہے، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ یہ خالص غیر مسلموں کی رسم ہے جو مسلمانوں میں گر کر آئی ہے۔ اگر اس ضرورت ہے، سردی کا موسم ہے تو آگ جلائیے آپ، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس کو نعوذ باللہ من ذالک کوئی بیماری ہے، چھوا چھوت، تو آپ اس کو الگ رکھیے، ورنہ وہ نہ چھوا چھوت ہے نہ کوئی حرج ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، ایک بستر پر اس کے ساتھ جو ہے وہ لیٹ بھی سکتے ہیں، کوئی حرجہ نہیں اس میں۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کیا دعا استخارہ 2 رکعت نوافل پڑھنے کے بعد کرنا صحیح ہے، دوسری رکعت کے تشہد میں پڑھنا صحیح ہے؟ دیکھیے، احتمال حدیث میں دونوں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ وہ سلام سے پہلے پڑھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دعا کی جو قبولیت کے جگہیں ہیں یا اوقات ہیں، وہ مقامات ہیں، ان میں سے ایک مقام کیا ہے؟ جب انسان تحیات پڑھ لیا، درود پڑھ لیا، تو اب کیا ہے؟ وہ دعا کا مقام ہے۔ تو انسان کو اختیار ہے، اگر پہلے پڑھنا چاہے تو بھی اچھا ہے، اور اگر بعد میں پڑھنا چاہے تو وہ بھی اچھا ہے، دونوں کا احتمال ہے۔ جی شیخ، یہاں پر اگر کوئی دعا نماز میں پڑھتا ہے یعنی سلام سے پہلے پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر جو کسی کام کی نیت کرنا ہے، وہ کام عربی میں تو اس کو آتا نہیں ہے۔ نہیں، تو جہاں پر حاضل امر ہے اس کی نیت رہے گی، یہ کام ہے، تو بولنا ضروری نہیں ہے، زبان سے الفاظ نکالنا ضروری نہیں ہے کہ میں گھر خرید رہا ہوں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، آپ کی گفتگو اللہ تعالیٰ سے ہے، کسی اور سے نہیں ہے، یعنی حاضل امر بھی کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر جانتے ہیں اللہم نویت الزواج من فلانا ان کان ھذا الامر خیر لی، تو یہ بھی حرجہ ہے، یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ نہیں؟ کہہ سکتا ہے، وہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ ہے جیسے آپ کریں وہ عربی نہیں جانتا، عربی نہیں کہہ پا رہا ہے، تو ھذا الامر پر اکتفا کرے تو وہ اس کی نیت کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ مگر اردو میں نہیں بولے گا؟ نہیں، اردو میں نہیں، اور عربی میں بول سکتا ہے؟ جی۔ زبان تو زبان ہوتی ہے، اس لیے کہ دعا، اب ظاہر بات تو آپ کہتے ہیں پھر اردو میں فرض نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی کر رہا ہے تو سب دعا بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہاں پر وہاں تو مسنون الفاظ ہیں، چلیے اس کا اہتمام الگ بات ہے، لیکن یہ دعا بھی تو مسنون انہی الفاظ میں ہے نا۔ اب یہ کہیے کہ اس شخص کے لیے جس کو یہ دعا قطعاً آدھا ہی نہیں ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، تو چلیے کہی جا سکتی ہے کہ ہاں بھائی چلو اپنی زبان میں، اے اللہ تعالیٰ اس امر میں میرے لیے تجھے قادر ہر چیز پر، تو علم والا ہے، میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، وہ بات نہیں، جو جملہ ہے جو خاص مثال اللہ کے بندے پوری دعا جب پڑھ رہا ہے
تو اس کو پڑھنے میں کتنا مشکل ہے کہ اس کے لیے اتنا نقطہ آپ پیدا کر رہے ہیں کہ اس کو وہ الفاظ اردو میں کہے بھائی پوری دعا اس میں عربی میں پڑھے. تو جہاں حاضر امر کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا, وہ پوری دعا یاد کہہ سکتا ہے نا, تو ٹھیک ہے کہہ دے وہ. اس لیے کہ یہ معاملہ کسی کے سامنے ذکر کرنے کا نہیں, اصل مقصود کیا ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے میں ایک مشورہ ہے گویا کی. یہ تو بات کلیئر ہے. تو ٹھیک ہے, حاضر امر جو کافی شک ہے وہاں پر, یعنی عربی زبان کو دعاؤں میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو اردو اور ہندی وغیرہ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا, تو عربی کی کوئی خاصیت ہے یہاں پر؟ ظاہر بات, عربی زبان کی قرآن آیا ہے, عربی زبان کی اپنی ایک خاصیت ہے, عربی زبان کی اپنی ایک بلاغت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام ہے ان کی اپنی ایک حیثیت ہے, وہ کسی دوسری. اسی لیے تو علماء کہتے ہیں کوئی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ترجمۃ القرآن, قرآن کا ترجمہ نہیں, یہ قرآن کے معانی کا ترجمہ. اس لیے قرآن کا ترجمہ کوئی نہیں کرتا, اللہ کلام کوئی نہیں کر سکتا اس کا ترجمہ. کیا کہیے, قرآن کے کا معانی جو ہم نے سمجھا اس کو ہم اپنی زبان میں ادا کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے تبارک تعالیٰ کا کلام تو بڑا اہم ہے. تو اللہ کے رسول سے جو دعائیں ثابت ہیں, ہے نا, جن الفاظ میں ان الفاظ ہی میں ادا کیا جائے. جی اسی کے قریب کا اگلا سوال کہ اگر دعا استخارہ یاد نہ ہو تو کیا دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں, مگر یہ نماز کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں. نماز میں بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. جب قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے تو بدرجہ مجبوری دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. بیٹھے بیٹھے تشہد میں دیکھ کے پڑھ, ٹھیک ہے, ورقہ اپنا ہو یا بغل کتاب رکھ لیا ہے, کھول کر کے رکھ لیا ہے, جب وہ تو اپنا پڑھنا شروع کر دے, کوئی حرج نہیں. تو اسی طریقے سے اگر کسی کو تشہد وغیرہ یاد ہو تب بھی پڑھ سکتا ہے دیکھ کر. کسی کو تشہد یاد نہیں ہے, تشہد درود وغیرہ کسی کو یاد نہیں ہے, دیکھیے ایک وقتی طور پر ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہ اس کی مستقل عادت بنا لی جائے. جی وقتی طور پر یہ ہو سکتا ہے. جی اس مگر لیے کہ یہ عمل یسیر ہے, لیکن انسان اب کاہل بن جائے اور اس کی وجہ سے اسے یہ ایک کام کرنا پڑے جو اصل نماز کے مخالف چیز ہے کہ نہیں ہے, تو یہ مناسب. یعنی ہم کو فیلڈ میں کوئی ایک ایسا شخص ملتا ہے جو بالکل کچھ نہیں آتا ہے اس کو, بسم اللہ اور باللہ, کچھ بہت سارے ہم لوگ جیسے آپ بھی جانتے ہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ, جی, تو ہم ان کو ایک پیپر میں لکھ کر دے سکتے ہیں, مشورہ دے سکتے ہیں کہ نماز پڑھو جب تک یہ دیکھتے رہو, پڑھتے رہو, ٹھیک, جب تک تم یاد نہیں کر سکتے ہو یاد, لیکن یاد کرنے کی کوشش کرو, دے سکتے ہیں. جی اگلا سوال ہے ساتھی, یعنی بالوں کو کالا کرنے کے بارے میں. اس سے پہلے بھی شیخ محترم ایک ساتھیوں نے ویڈیو بھیجی تھی جس میں ایک یعنی معروف عالم دین ہے, اہل حدیث سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے کہا کلیئر صاف طور پر کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, کہ کوئی حرام کی دلیل نہیں ہے, کالا کرنا چاہے تو کالا بھی کر سکتے ہیں, رنگ ہوتا ہے, یعنی کوئی بھی کلر کیا جا سکتا ہے. دیکھیے ہر عالم کے احترام کے ساتھ یہ بات میں کہتا ہوں کہ یہ قطعاً جائز نہیں ہے کالا کرنا. کالا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس سلسلے متعدد حدیثیں ہیں, اس سلسلے میں متعدد حدیثیں ہیں. بعض اہل علم نے تو تقریباً اس سلسلے میں 8-10 حدیثیں یا 12 حدیثیں جو ہے ذکر کی ہیں, جن میں سے بعض حدیثیں صحیح ہیں اور بعض ضعیف ہیں. لیکن اس سلسلے میں 2 حدیثیں بڑی مشہور ہیں. ایک تو حضرت ابو قحافہ سے متعلق جو حدیث ہے, صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے, صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے, اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک سے بھی روایت ہے, اور حضرت انس بن مالک وغیرہ کی جو روایت ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو قحافہ آئے تو ان کے بال ستلی کے طریقے سے ہو گئے تھے, اتنے سفید تھے, تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بدل دو, وجتنبوا السواد, اور کالے سے بچو. اب یہ کہنا کہ یہ حکم وجوبی نہیں تھا, اس کی دلیل کیا ہے؟ اصل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ وجوبی ہے نا, اسے رد نہیں کیا سکتا. اصل چیز. دوسری چیز ہے وہ حدیث جو سنن ابو داؤد میں ہے اور جس میں بالکل صریح ہے, بالکل صریح ہے. حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کی یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان. الفاظ غور ہیں, کچھ لوگ ہوں گے جو آخری زمانے میں وہ کالا رنگ رنگیں گے, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. اب یہ کہنا کہ یہ نہیں کہ ان کی صفتوں کی نہ منع کیا گیا, اس کی دلیل کیا ہے؟
اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بعض مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک قول لوگ اصل کتاب سے نقل کرتے ہیں لیکن اس پر جو مؤلف کی تعلیق اس کو چھوڑ دیتے ہیں. حافظ ابن حجر نے ابن ابی عاصم کا جو یہ قول نقل کیا ہے کہ ابن عاصم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، یہ ان کی یہ حالت تھی، نہ یہ کہ اس سے منع کیا گیا ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ خلاف الظاہر ہے. ظاہر کیا ہے؟ گویا اللہ کے اس سے منع کر رہے ہیں، صراحت ساتھ وہی لکھا ہے، لیکن خلاف الظاہر. یہی چیز جو ہے صاحب تحفۃ الاحوذی نے بھی کہا ہے کہ یہ کیا ہے، ظاہر کے خلاف ہے. بلکہ صاحب تحفۃ الاحوذی نے تحفۃ الاحوذی میں یہ بحث بڑی لمبی چھیڑی ہے اور آخر میں یہی کہا ہے کہ اصل واجب یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کالا کرنا ناجائز ہے. جبکہ ان مؤلف کی بات آپ سنیں تو اس سے کیا معلوم ہوگا کہ صاحب تحفۃ الاحوذی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جائز ہے نا، یہی ظاہر ہوتا ہے نا. لیکن پوری پڑھتے جائیں، آخر میں فیصلہ کیا کیا ہے، مخالفین کے جتنے دلائل ہو سکتے ہیں، یعنی اتنی بحث تحفۃ الاحوذی میں کب ملے گی آپ کو، کب ملے گی، اتنی لمبی بحث کیا ہے اس موضوع پر کیا. اور آخر میں کیا لکھا ہے کہ حافظ بن حجر نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہ یعنی منع کے طور پر ہو، جن لوگوں ثابت ہوتا ان کو پہنچی نہ ہو، ہے کہ نہیں ہے. تو اسی جواب کو کیا کہا ہے، یہی واجب ہے اسی جواب کو قبول کرنا، ہے کہ نہیں ہے. تو اصل جو دونوں حدیثیں اس سلسلے میں ہے بالکل صریح ہے. اسی لیے امام نووی وغیرہ رحمہ اللہ وغیرہ نے اس سلسلے میں یہ نقل کیا ہے کہ اکثر محدثین کا، بلکہ بعض الفاظ سے شبہ ہوتا ہے کہ وہ اجماع نقل کر رہے ہیں اس سلسلے میں. جو بعض اہل علم اس کے خلاف گئے ہیں صحابہ کے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن مجھے بہت پسند آئی. زلفی کے ایک عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے، کتاب لکھی ہے، اس کے اندر صراحت ہر صحابی کا جو قول نقل کیا ہے اس میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی صحابی سے صرف یہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کالا رنگتے تھے، نہیں، وہ الفاظ مختلف ہیں. بعض وہ ہیں کہ بالحناء والکتم، وہ کس سے رنگتے تھے، ہنا اور کتم سے. ہنا اور کتم یہ ہے کہ دور سے ایسا لگے کیا ہے کالا ہے، لیکن قریب جائیں تو کیا ہے وہ لگتا ہے کہ نہیں. تو ٹھیک ہے، اس کی تو اجازت دیتے ہیں، اس کی تو ہمیں بھی اجازت دے رہے ہیں. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. اور جہاں تک اقوال کی ہے، تابعین کے اقوال جہاں بعد اجازت طرف ہے، بعد وہیں پر حرمت کی طرف بھی ہے. بلکہ بعد قول میں تو ہے کہ جس نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ قیامت دن اس کے چہرے کو کالا کرے گا، ہے نا. حضرت انس بن مالک کی ایک روایت کو طبرانی اوسط کے حوالے سے امام حیثمی رحمہ اللہ اپنی کتاب مجمع الزوائد میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ یہود آئے، ان کی داڑھیاں بالکل سفید تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ سفید کے اس کو رنگتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہا گیا کہ ان کے مذہب میں رنگنا جائز نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکنکم، لیکن انتم غیروا وإیایا والسواد بالسواد والسواد، تم لوگ اسے رنگو، البتہ یہ ہے کہ کالے سے بچتے رہو، ہے کہ نہیں. امام حیثمی اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں اور متعدد تھی حدیثیں نقل کر کو حسن قرار دیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ راجح قول اس سلسلے میں یہی ہے کہ کالا رنگ، خالص کالا رنگ کیا ہے، وہ جائز نہیں ہے. جن کو اگر ثابت ہے، جن بعض صحابہ سے آتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں تو ایک سے زائد 3 قسم کی روایت ہے. ایک روایت ہے کہ انہوں نے وسمہ سے، ایک روایت ہے کہ حنا اور کتم سے، ایک روایت ہے کہ وہ رنگتے نہیں تھے، وہ رنگتے ہی نہیں تھے. تو ایسے مختلف روایات ہیں. تو اگر کسی نے ایسا کیا تو ہو سکتا ہے ان کو معلوم نہ رہا ہو، حدیث نہ پہنچی ہو، جیسا کہ بہت سے حدیثوں کے بارے میں ایسا ہوتا ہے نا کہ حدیث نہیں پہنچی اور ایسا انہوں نے کیا ہے. جی مذکورہ شیخ نے جو 4-5 اقوال جو ذکر کیے تھے اس کے بارے میں کیا رائے ہے شاہ؟ بھائی اقوال کا معاملہ ہے تو اقوال تو ہم بھی مجاہد کا اور عطا کا فلاں کا اقوال ذکر کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے. نہیں، جو علماء کرام نے اقوال اگر کہے ہیں تو اس کی کچھ دلیل ہوگی. بھائی یہی ہے کہ اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ نہیں، بات آیا کہ ہاں کالا، تو انہوں نے سمجھا کہ ہاں بھائی انہوں نے کالا رنگا ہے، اس لیے جو ہے یہ ہے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کالے سے مراد کیا ہو، کالے سے مراد وہی ہنا اور کتم کے ساتھ ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہر ایک کے اوپر حاکم، اللہ ایک اجماع ہو جائے،
اجماع ہو جائے کسی بات سے تو ہم کہیں کہ ہاں بھائی اس مطلق حدیث کو خاص کر دیا جائے گا اجماع سے، لیکن علماء کے اقوال سے کچھ اس طرف گئے ہیں کچھ طرف گئے، اللہ کے رسول کی حدیث پر تو حاکم نہیں نا لوگوں کے قول، حاکم اللہ کے رسول کی حدیث ہے دوسروں کے اوپر۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے اوپر پہننا کیسا ہے یا نیچے بھی پہن سکتے ہیں؟ ہر بات ٹخنے سے اوپر پہننا واجب ہے، ٹخنے پر رکھنا اور ٹخنے سے نیچے رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنن ابو داؤد بالکل صریح ہے، ما اسفل من الكعبین من الازار فهو في النار ومن جر ازارہ خویلا فهو لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کی نیت کو جانے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ایاک والاسبال فإن الاسبال من المخیلہ، ہمارے نبی کے یہ فرمان ہے۔ آپ اپنی نیت کے مالک ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ تم اسبال سے بچو، اس لیے کہ اسبال کیا ہے؟ یہ کبر میں داخل ہے۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں ظہر کی نماز سے پہلے یعنی سنت مؤکدہ 2 ہیں یا 4؟ کچھ علماء 2 کہتے ہیں اور کچھ 4 کہتے ہیں، اور جو 4 بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2 کر کے پڑھنا چاہیے، تو اس میں راجح قول کیا ہے؟ بھائی دیکھیے، راجح قول یہی محسوس ہوتا ہے کہ 4 رکعات ہے، لیکن 2 رکعات بھی اگر کوئی ہے تو ہم نہیں کہتے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بعض حدیثوں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، لیکن اس میں یہ احتمال ہوتا 2 رکعات آپ گھر پڑھتے رہے ہوں، لیکن جو حنابلہ کا یہ ہے کہ 2 رکعت ہے، اس کی اپنی ایک قوت بھی ہے۔ البتہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو 2 پڑھا جائے کہ 4 پڑھا جائے، ہے نا؟ اس سلسلے میں دونوں طریقہ جائز ہے، دونوں طریقہ جائز ہے، کبھی ایسا کرے اور کبھی ایسا کرے، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ نفلی نماز کیا ہے، وہ 2 کر کے پڑھی جائے گی، الا یہ کہ جس نماز کے بارے میں واضح ہو طور پر آ گیا کہ ہاں وہ 4 کر کے پڑھتے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے جسے علامہ البانی نے مختلف طرق سے نقل کرنے کے بعد صحیح قرار دیا ہے، امام ابن خزیمہ اسے ضعیف قرار دیتے ہیں کہ 4 قبل الظہر لا تسلیم بینہن تفتح لها ابواب السماء، 4 رکعت ظہر کی سے پہلے جن کے درمیان میں سلام نہ پھیرا جائے اور بعد الفاظ میں فصل نہ کیا جائے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ جو اسی کے قائل ہیں کہ 2 وہ کہتے ہیں کہ اگر 4 بھی پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم سنت کا انکار کرنا کفر ہے یا نہیں، اور اسی طریقے سے جو لوگ جانتے ہیں کہ رفع الیدین سنت ہے لیکن پھر بھی نہیں کرتے تو ان کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، سنت سے مراد اگر جو ہے فرائض اور واجب کے مقابل میں لے رہے ہیں تو کیا اگر کوئی شخص تمام سنتوں ہی کا انکار کرتا ہے کہ نبی کی سنتوں پر ہمارے لیے عمل اس کے ہم مکلف نہیں ہیں، ہے نا، یعنی اس میں وہ ہمارے لیے کیا ہے اسوہ نہیں ہے، ظاہر بات یہ چیز کیا ہے ضلالت اور گمراہی ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر کسی ایک مسئلے کے بارے میں جو علماء کے نزدیک مختلف فی ہے نا، اس کو کسی وجہ سے اس کے نزدیک ثابت نہیں ہوا، کوئی شبہ ہے یا تقلیداً اگر کوئی آدمی رد کرتا نہیں قبول کرتا تو ہم اس کے اوپر کفر ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ خلا کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک بہن نے پوچھا ہے، جواب چاہیے۔ خلا آسان ہے بھائی، شوہر سے کہے اور خاص بہتر یہ ہے کہ یہ ایک ذمہ دار قاضی یا پنچ جو ہے نا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہے اور شوہر کہے ٹھیک ہے بھائی، میری جو مہر ہے یا ہم نے جو تمہیں دیا ہے اسے واپس کر دو، میں تمہیں چھوڑ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، خلا ہو گیا۔ اس کے لیے کوئی وہ طریقہ نہیں ہے، یعنی مکمل مہر واپس دینا ضروری ہے یا بھائی یہ تو آپس میں جو طے ہوگا، ضروری نہیں ہے۔ جی نہیں، مطالبہ کتنا کچھ بھی کر سکتا ہے پورے بھائی دیکھیے، یہ چیز اہل علم کے نزدیک مختلف ہی ہے، بعض علماء کہتے ہیں صرف مہر لے سکتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، مہر سے زیادہ کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ میرا دل اس پر مطمئن ہے کہ یہ مہر سے زیادہ کا بھی مطالبہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے بسا اوقات کتنی محنت کر کے پریشان ہو کر کے انسان خرچ کرتا اور بلا وجہ
اس کے پاس سے جانا چاہتی ہے کہ نہیں, کوئی اور وجہ نہیں رہتی ہے, معقول وجہ, ظاہر بات ہے وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے لے آ دو, میرا خرچہ. یعنی مہر تو پورا مکمل ہوگا ہی, جی پھر ساتھ میں ایکسٹرا بھی. جی جی جی. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں یزید کے ساتھ رحمت اللہ کا استعمال کیسا ہے؟ میں نہیں کرتا, اور اگر کوئی کرتا ہے تو منع نہیں کرتا, ہے کہ نہیں ہے؟ میں نہیں کرتا, اور اگر کوئی کرتا ہے تو میں منع نہیں کرتا, اس لیے کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ مسلمان تھا, اور مسلمان کے لیے دعائے مغفرت جائز ہے, مشروع ہے. اسی لیے امام غزالی رحمہ اللہ وغیرہ مستحسن سمجھتے ہیں اس کے نام کے آگے رحمہ اللہ کہنا. جی جی. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ وتر کی نماز میں اگر دعائے قنوت اگر یاد نہ ہو تو ایسی صورت میں ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا ہے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے, اور بھی اس قسم کی دعائیں پڑھ سکتا کوئی پڑھ سکتا ہے. جی جی, لیکن بہتر یہ ہے کہ نبوی دعا یاد کرنے کی کوشش کرے. جی. جیسے اللہم انا نستعینک ونستغفرک, یا اسی طریقے سے اللہم اہدنا فیمن ہدیت ہے, یا اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. جی جی. یعنی ان کے ساتھ بھی یہ دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے؟ ان کے ساتھ بھی دعائیں پڑھ سکتا ہے, کوئی حرجہ نہیں. یعنی مجال مفتوح ہے مطلب. جی جی, مجال مفتوح ہے. جی. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اپنے بیان میں یہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ ایک الگ فکر کے حامل ہیں اور ابن عربی ایک الگ دنیا کے ہیں, تو دونوں کے درمیان جو ہے میری فکر ہے. تو یہ ساتھی کا سوال یہ ہے کہ کیا ہے ان کی فکر اور اس دنیا سے چلے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی فکر واضح ہے اور بالکل سلفی اور اہل حدیث کی فکر ہے نا, وہی قابل اعتماد ہے. اور ابن عربی ایک صوفی, حتیٰ کہ اس کے بہت سے الفاظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر الحاد تک پایا جاتا تھا. حتیٰ کہ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں نقل کرتے ہیں کہ ان کی تمام باتیں اور جو ان کی تمام کتابوں کی تعویل کی جا سکتی, لیکن فصوص الحکم کے اندر جو کچھ انہوں نے لکھا اس کی کوئی تعویل نہیں کی جاتی, جس پر ان کے یعنی کفر کے بارے میں لوگ فتویٰ, یا کم سے کم ضلالت اور گمراہی کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں. اب وہ اسرار صاحب نے کیا درمیانی راستہ اختیار کیا ہے, ظاہر بات ہے اس سلسلے میں لکم دینکم ولی دین والی بات ہے. جی جی. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اگلے دن یعنی ختم قرآن کی مجلس ہوتی ہے, جس میں جاننے والے قرآن پڑھتے ہیں, نہ جاننے والے تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہیں. تو اس طریقے کا یہ سب ایصال ثواب کا بدعی طریقہ ہے. اصلاً تو قرآن کا ثواب میت کو پہنچتا ہے, اس سلسلے میں کوئی نص صحیح موجود نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز, اگر قرآن کے ذریعے ایصال ثواب کا مسئلہ ہو بھی تو یہ طریقہ جو ایجاد کیا جا رہا ہے وہ طریقے کوئی دلیل نہیں ہے کہ دوسرے دن یا تیسرے دن ہے کہ نہیں, یا 10ویں دن یا 3 دن تک, یہ ساری چیزیں بدعات میں داخل ہیں. جی جی. اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر اگر کسی سے شادی کر لے اور 2 مہینے کے بعد اس کے والدین نے اس کو پھر پکڑ کر لا لیا یہاں پر اور کسی دوسرے سے شادی کر لی, اب وہ کنفیوز میں ہے کہ وہ کس کی بیوی ہے, پہلے شوہر کی بلا طلاق اور بنا خلا کے یہ دوسرا نکاح ہوا ہے, تو اب وہ کنفیوژن میں ہے کہ کون سا اس کا شوہر کون ہے, پہلا والا ہے دوسرا والا. بھائی ظاہر بات ہے, راجح قول کے مطابق اس کا پہلا نکاح منعقد ہی نہیں ہوا تھا. جب پہلا نکاح منعقد نہیں ہوا تھا تو اصل اس کا دوسرا شوہر مانا جائے گا. البتہ اس سلسلے میں چونکہ فقہاء حناف وغیرہ کا اختلاف ہے, اس لیے لوگوں کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے, ہے کہ نہیں ہے. مسائل اور اختلافات کھڑے ہو جاتے ہیں, ایسے عورت ہے الجھن کی شکار ہو جایا کرتی ہے کہ نہیں ہے. اس سلسلے میں وہاں اس سے طلاق لے کر کے شادی کرنی چاہیے. البتہ چاہے طلاق لے یا نہ لے, لیکن ایک براءت رحم ضروری ہے. جی جی. اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم ہمارے پاس یہاں پر یعنی کوئی ایک ویب سائٹ ہے جس کے اندر 5 ویڈیوز روزانہ دیکھنے ہوتے ہیں, اور جس ویڈیو سے دیکھنے کی وجہ سے انہیں مہینے میں کچھ پیسہ ملتا ہے, $100 وغیرہ ملتا ہے مہینہ 2 مہینے میں. اس میں کوئی چیز اپنے کو پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن صرف ویڈیو وغیرہ دیکھ کر اس طریقے سے پیسہ کمانا کیسا ہے؟
بھائی دیکھیے یہ سارے جو طریقے ہیں یہ مشکوک ہیں شیخ. کس قسم کی ویڈیو وہ دکھا رہے ہیں آپ کو؟ سوچنے کی بات ہے نا. بسا اوقات جائز ہوگی، بسا اوقات ناجائز ہوگی. انہیں تو اللہ کوئی ڈر ہے نہیں، وہ تو ایسی ہی ویڈیو لے آئیں گے جو ویڈیو شہوات پر ہے نا مبنی ہو. اس لیے کہ ان تمام چیزوں سے قطعاً پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ وہ ملے تو نہیں لینا چاہیے. جی اگر اچھی ہو تو کون آپ کو جو ہے شرعی ویڈیو سنا کر کے آپ کو پیسہ دے گا؟ وہ اس کے ذریعے پھر کیا ہے، وہ کمائی غلط اختیار کریں گے آپ. اس لیے کہ ناجائز وہ دیں گے، کیا ایڈ دیں گے، تو گویا آپ ان کی مدد کر رہے ہیں ناجائز ایڈ میں جائے. علا کل حال میرے سامنے اس کی تفصیل نہیں کس کس چیز رہتی ہے، لیکن کم سے کم یہ مشکوک معاملہ ہے، اور شبہات سے بچنا یہ انسان کے دین کے لیے، سلامتی کے لیے ضمانت ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم ہم فرانس میں رہتے ہیں اور یہاں پر ایک بڑی دکان ہے، کمپنی ہے، مال ہے، جو بھی ہے، وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر گوشت حلال ملتا ہے، جبکہ وہ سارے یعنی کام کرنے والے کمپنی کے فرینچ وغیرہ ہی ہیں. تو سوال یہی ہے کہ کیا ان کا اس طریقے سے لکھ کے رکھنا، اس پر ہم بھروسہ کر کے وہاں سے گوشت خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی دیکھیے اگر آپ کے پاس تحقیق کا کوئی ذریعہ ہے تو تحقیق کریں آپ، ہے نا. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ جو بڑے تاجر ہوتے ہیں وہ اس سلسلے میں دھوکہ دیتے ہیں، لیکن عموماً جو خالص دنیاوی نقطۂ نظر تھے وہ اس سلسلے میں اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ حلال کون ہے اور غیر حلال کون. اس لیے اللہ کے لیے نہیں، اس لیے تاکہ ہمارا کاروبار چلے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کیا رقیہ کے لیے سورتوں کی اور دعاؤں کی عدد متعین کرنا کیسا ہے؟ جیسے کہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ 7 بار پڑھے، اور یا اسی طریقے سے سورہ فلق اور سورہ ناس وغیرہ 33 مرتبہ پڑھے، یعنی اس طریقے سے ایک چیز فکس کر لینا کیا حکم رکھتا ہے؟ بھائی دیکھیے میں اس سلسلے میں ہو سکتا ہے ہمارے جو بعض اہل علم ہیں، میں ناقص علم رکھتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز ہونی چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اور دعاؤں کو شفا کا ذریعہ بتایا ہے، لیکن اس کی تعدید نہیں کی. اور اگر تجربے سے کسی کے معلوم ہو جائے کہ اس کا یہ فائدہ ہے 33 بار پڑھنے سے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے شیخ یہاں کے عبداللہ بن عبدالعزیز جبرین جو ہیں بڑے علماء میں سے، انہوں نے اس کی اجازت دی ہے. البتہ یہ ہے کوئی اختلافات سے بچنے کے لیے، اور یہ کہ اللہ کو تعدید نہیں آئی ہے، مطلق رکھے تو یہی بہتر ہے. لیکن ہے میں اس کو جو ہے نہیں کہتا کہ ہاں بھائی تم ناجائز اور حرام یا بدعات کر رہے ہو. جی نہیں تو شیخ آج کل تو یوٹیوب میں تو یہ ساری چیزیں بھری پڑی ہیں، تو ہم بار بار اس کا رد کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے اس صورت کو اتنے مرتبہ پڑھنے کے، لوگ تو بے شمار تجربات پیش کرتے ہیں، تو پھر کیا؟ بھائی دیکھیے تجربات کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی صحیح مسلک اور صحیح آدمی جان پہچان کا ہو. یہ نہیں کہ ہر کس و ناقص کی آپ جو ہے وہ بات سنتے جائیں. وہ تو آج جانتے ہیں آج کل یوٹیوب کا معاملہ جھوٹ کے لیے انبار بنا ہوا ہے. لوگ ایسی عجیب و غریب چیزیں دین کے نام پر پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ سبسکرائب کریں اور ان کو اس کا فائدہ ہو. میں اس بات پر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا صحیح معتبر شخص ہے اور یہ کہتا ہے بھائی میرا یہ تجربہ ہے، جیسے کچھ دنوں سے کلپ کے بارے میں، ایک جادو کے بارے میں ہم نے ایک جو ہے کہ ہاں بھائی 7 بار اتنا پڑھنا ہے، 10 بار اتنا پڑھنا ہے کہ نہیں ہے، تو اس پر کوئی حرج نہیں اعتماد کرنے میں. تو ایسے بہت سارے علماء کرام کے بھی جو مختلف مکتب فکر کے ہوا کرتے ہیں، ان کی بھی ویڈیوز ہمیں سامنے آتی ہیں، بریلوی طبقے کے بھی آتے ہیں. بھائی دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو کم سے کم بریلویت پر تو اعتماد ہے نہیں، کسی بھی قسم کا اعتماد نہیں ہے کہ نہیں. ان کو جو ہے سچ بولنے یا جھوٹ بولنے، جو اللہ کے رسول کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے، دین کے بارے میں اس کا کیا اعتبار ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے بہت سے لوگ جنہوں نے یہ دھندا بنا لیا ہے اپنا، کس کا، جھاڑ پھونک، اور اس کی وجہ سے کمائی کرتے ہیں، ظاہر بات مجھے ان کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے. لیکن ایک صحیح منہج کا آدمی ہے یا نیک اور صالح ہے کہ اس سلسلے میں وہ اس کا مقصد کیا ہے، اصل لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، نہ کہ اپنی تجارت یا اپنی دکان چمکانا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی ابھی بات یہ واضح ہوئی کہ اگر کسی کی ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے تو پہلے ہم جو کہنے والا ہے، جو بتانے والا ہے، اس کے بارے میں تحقیق کریں. ظاہر بات دیکھیں کیسا آدمی ہے یہ. جی
اور آج کل تو یہ سب معلوم ہے کہ ہاں بھائی بازاری چینل کون ہے، غیر بازاری چینل کون ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس کے کم سبسکرائبر رہیں گے، کم پڑھنے والے رہیں گے، اس کا مطلب کہ اس میں کچھ دم ہے. جی ہاں، الٹا بھی تو ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے، لیکن اصل کیا ہے خود ہی سوچیے آپ. اصل چیز تو یہی ہے نا. جی 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 جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم بعض لوگ ہمارے علاقے میں یعنی یہ جملہ چلتا ہے کہ میں آپ پر قربان جاؤں، میں تجھ پہ قربان جاؤں. یہ کوئی حرجہ نہیں. اللہ کے رسول ارم فدا کا ابی و امی، ارم فدا کا ابی و امی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ نہیں کہا؟ اس طریقے سے یہ جملہ چلتا رہا ہے اہل علم کے اندر، تو کوئی حرج نہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی میں آپ کی خدمت کے لیے اور آپ کے جو ہے حفاظت کے میں اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں. جی جی. اگلا سوال تفصیل سے ایک بہن نے سوال بھیجا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عورت نے کسی شخص کے ساتھ یعنی تعاون کرنے میں 4-5 لوگوں نے حلف لیا، حلف کے ساتھ یعنی یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. قرآن پہ حضرت رکھا، لکھا پڑھائی وغیرہ سب کچھ ہوئی ہے، لیکن 4-5 جو اشخاص تھے وہ سب ایک ایک کر کے وہ جو حلف نامہ جو لیا گیا تھا اس سے دستبرداری انہوں نے اختیار کر لی. اب ایک بچی عورت یہ، تو ابھی ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا کوئی کفارہ دینا پڑے گا یا ان کے لیے اب کوئی چیز نہیں ہے؟ کوئی چیز نہیں. اس لیے کس نے جو ہے دستبرداری تھوڑی کی. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے قسم اللہ کی کھائی ہے، اللہ کے کلام کی، یا کہ قرآن مصحف کی اس کتاب کی کھائی ہے. ان دفتیوں کی ان کی جائے. اب نیت اس میں کیا رہے گی؟ ظاہر بات ہے ہمارے یہاں تو لوگ جو ہے بس کہتے ہیں اس کے اوپر ہاتھ رکھو. ہاتھ رکھنا ہے کوئی چیز نہیں ہے نا. ٹھیک ہے میں کلام مجید یعنی اللہ کلام قسم کھا رہا ہوں جی، یہ ورنہ یہ قسم منعقد ہی نہیں ہوگی. تو علی کل حال اگر یہ صحیح بھی ہے تو اس بہن نے تو اپنا وعدہ پورا کیا ہے نا، اور اب بھی وہ تیار ہے کہ ہاں وہ لوگ قدم ہے کام، تو اس کے اوپر اس نے قسم توڑا نہیں ہے. جی. جو لوگ قسم توڑے ہیں ان کے اوپر جو ہے اگر صحیح قسم ہے تو کفارہ ہوگا. جی جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی شخص مرتے وقت یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو کیا تب بھی یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں جائے گا؟ یہ بھی فرما دیجئے کہ آخری وقت میں وہ کون سے کلمے ہیں جن کے مرنے والے کے منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ سے نکلے تو وہ جنت الفردوس میں جائے گا؟ بھائی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو وہ بغیر اللہ کے فضل کے جنت میں نہیں آ سکتا. کوئی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کو قبول کرے؟ ہے کہ نہیں؟ تو لیکن علی کل حال علماء یہ کہتے ہیں کہ کسی کی زبان سے اگر وفات کے وقت کلمہ نکل رہا ہے تو اس کے حسن خاتمہ کی دلیل ہے. اس کے حسن خاتمہ کی دلیل ہے. اب اس لیے بھی حدیث میں آیا کہ جس نے لا الہ الا کہا وفات کے وقت کیا ہے وہ جنت میں کیا، اس لیے کہ اس کا خاتمہ جو ہے آخر لفظ کیا ہے توحید کے اوپر ہو رہا ہے. توحید کے اوپر ہو رہا ہے. تو ایسے تمام لوگوں کے بارے میں گمان ظن غالب یعنی غالب گمان یہ ہے کہ انشاءاللہ کیا ہے یہ جنتی ہے. لیکن حقیقی معاملہ کس کے بارے میں پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. کچھ رکاوٹیں ہو سکتی ہیں اس کے سامنے، اللہ تعالیٰ اس جنت کے داخلے کے سامنے، اور یہ ایک احتمال ہے، لیکن اصل کیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے مغفرت کر دے گا. اور ہر وہ لفظ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید یا اپنے گناہوں پر ندامت اور اللہ تعالیٰ سے توبہ، جو اس قسم چیزیں ہوتی ہیں ظاہر ہو اللہ کی طرف رجوع، جیسے میرا اللہ کے بارے میں بڑا حسن ظن ہے، اس قسم کی چیزیں، تو یہ چیزیں ایسے الفاظ جو نکلیں گے تو گویا اس سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی کوئی مرد کو کوئی عورت اگر بلائے، نوجوان عورت، اور وہ نہ جائے، اور تو اللہ رب العالمین اسے عرش الہی میں کے سائے میں رکھیں گے. یہ جو فضیلت ہے اس کے برعکس اگر کسی عورت کو کوئی مرد بلائے تو کیا عورت کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی انشاءاللہ حاصل ہوگی. علماء اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، حافظ بن حجر رحمہ فتح الباری میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ وہ عرش کے سائے تلی جو یہ
میں نے درس دیا تھا کئی ایک جگہ، تو ان میں ان کا بھی ذکر ہم نے یہ وضاحت کی تھی کہ اگر کوئی عورت بھی ایسا کرتی ہے کہ یعنی کوئی صاحب منصب یہ بلاتا ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہے نا، کسی اور چیز اپنی بدنامی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اگر ایسا انکار کرتی ہے، جیسے اذیتیں اس کو دیتا ہے، پھر بھی وہ اس کی انشاءاللہ اس کو یہ مقام ملنے والا ہے. اسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے اور کر رہا ہے کہ تم میں سے مرد ہیں یا عورت، تم میں سے بعض کا ہے، یعنی ایک کا حکم ہے دوسرے کا حکم ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم میں بڑا شوق ہے کہ مغرب سے پہلے 2 نوافل ادا کیا کریں، ہماری مدد فرمائے. یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ 2 نوافل مغرب کی اذان سے کتنی دیر پہلے ادا کرنے چاہیے؟ دیکھیے مغرب اذان تو ایک علامت ہے، لیکن یہ کہیں لوگ تاخیر کرتے ہیں. سورج ڈوب جانے کے بعد اگر آپ تیار ہیں مغرب پڑھنے کے لیے ہے نا، تو آپ 2 رکعت پڑھیے پھر مغرب پڑھیے، کوئی حرج نہیں. جب آپ مغرب پڑھنے کی تیاری کریں جلدی یا دیر میں، تو اپنی مغرب سے پہلے کیا ہے آپ 2 رکعت پڑھ لیا کریں. جی یعنی اذان سے مطلب کیا مطلب؟ یہ اذان سے پہلے؟ ہاں بھائی، اس لیے بسا اوقات اذان دیر بھی ہو جاتی ہے نا. اذان بعض خاص طور پر جو ہے دیہات یا ایسے علاقے جہاں پر جو ہے یہ سعودیہ کے طریقے سے بالضبط یہ چیز نہیں ہے، وہاں تاخیر بھی تو ہوتی ہے نا. تو اصل چیز کیا ہے؟ وہ غروب ہے. اصل چیز کیا ہے؟ غروب ہے. غروب ہو گیا، مغرب وقت آ گیا مغرب پڑھنے کا. تو اب آپ تیار ہیں، یہ نہیں کہ سنت پڑھ کر کے آپ کیا کام کریں پھر اور کام کر لیں پھر مغرب پڑھنے جائیں. نہیں جی جی اگلا سوال جیسے کہ ابھی گزر بھی گیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے یعنی پڑھنا بھول جائے، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے اور رکوع میں جائے تو کوئی اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی حرجہ نہیں. بتایا کہ ثنا جو ہے کیا ہے، یہ صرف اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کر کے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم ایک ہماری خاتون ہے جان پہچان والی، جو نماز میں جب یعنی عذاب کا ذکر آتا ہے تو بہت زیادہ روتی ہیں، ایسا لگتا ہے کبھی ان کی جان نہ نکل جائے، اور جب جنت کا ذکر آتا ہے تو ان کا چہرہ کھل جاتا ہے. بہن کا یہ سوال ہے کہ کیا نماز میں رونے کے لیے کوئی حد مقرر ہے یا کوئی حد نہیں ہے؟ بھائی اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، بس انسان جو ہے بناوٹی میں رونا نہیں ہونا چاہیے. جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.